हूँ सैयदा फराज, सिटी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए देखते हैं। और मेरे मुस्लिम भाइयों की जो आबादी है आप सभी को मालूम है, परंतु इतनी आबादी के बाद भी हम इस मुल्क में अपनी दाढ़ी के साथ, अपनी टोपी के साथ, अपने कुर्ते पैजामे के साथ, अपनी मसाजिद के साथ, अपनी दरगाहों के साथ, अपनी खानकाहों और ईदगाहों के साथ रहे। हमने इस मुल्क में रहने का इंतखाब किया, अपनी दीन के साथ रहने का इंतखाब किया, अपनी शरीयत के साथ रहने का इंतखाब किया। आज जो दस्तूर बनाया गया है मोदी हुकूमत की जानिब से, हमें इस बात से इख्तिलाफ है और हम इस दस्तूर को रिजेक्ट करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कानून के जरिए से मुसलमानों में आलिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलने की और जिसको तेलंगाना में बड़ी ही कामयाबी मिली, मुबारकबाद है। आलिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आप जहां आवाज देंगे के बताए हुए तरीके के मुताबिक रखते हैं, जिस नहीं मानेंगे। हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम कानून शरीयत को मानेंगे। इसीलिए आज ये एहतजाज मुहतरम सदर इजलास फकीहुल असर उस्ताजुल असातिज़ा, मोहतरम हजरात, हम और आप यहाँ पे अब इसके बाद कि वो तशरीफ लाएं। का एहतमाम नहीं हो रहा, ये जलसों का एहतमाम नहीं हो रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत सोच समझ के इस पूरे मुहिम का उन्वान का इंतखाब किया। आप हजरात देख रहे होंगे जगह जगह तेलंगाना उलमाए कराम, मशाइख़ निज़ाम और मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता उनके नुमाइंदों व कायदीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी जज़मात अर्दनशीन माँ और बहनों, वक्त बहुत कम है। अपनी बात को मुख्तसरन बयान करते हुए खत्म करूंगा। तो यही कहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسی کو آزماؤں گا جو میرا قریبی ہوگا، اور اس آزمائش میں جو مجھ سے خوش ہوگا تو میں بھی اس سے خوش ہوگا، اور اس آزمائش میں جو مجھ سے ناراض ہوگا میں بھی اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ بے شک ہندوستان کے 25 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان آج ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور اس آزمائش میں ہم کو سجدے میں گر کر اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اور ہم کو منتخب کیا اس آزمائش کے لیے، اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدموں کو چومے گی، اور یہ قانون جو بنایا گیا ہے تحفظ وقت کے لیے نہیں بلکہ تباہی وقت کے لیے اس قانون کو واپس لینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ہم کو اپنے صفوں میں ایک اتحاد کو پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم کو اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ آزمائش آتی ہے، اور آزمائش میں ثابت قدمی سے جو قوم آگے بڑھتی ہے تو اس قوم کو شکست نہیں ہوتی، اور ہر قوم کے تاریخ میں عروج و زوال لکھے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں لکھی ہیں۔ بے شک ہم آج اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آزمائش کی گھڑی میں ہم کو منتخب کیا ہے، اور ہم ایک ثابت قدمی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو بھی اعتراضی پروگرام ہوگا اس کو لبیک کہیں گے، اور ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے، اور ہر طوفان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مسلم پرسنل لا بورڈ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیادت کریے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اور آپ کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے، اور ظالم کے ظلم کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، اور ظالم کو شکست دیں گے، اور مظلوم کی فتح ہوگی، حق پرستوں کی کامیابی ہوگی، ایمان کی کامیابی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ان قانون کے ذریعے ہمارے عزم کو، ہمارے حوصلوں کو کمزور کریں گے، ہمارے حوصلے، ہمارے عزم نہ کم ہوئے ہیں نہ کم ہوں گے، نہ ہم اپنی نماز چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنی شریعت چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنا حجاب چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنے وقت کو چھوڑنے تیار ہیں۔ ہم اپنی حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے، دائرے دستور میں رہتے ہوئے، دائرے جمہوریت میں رہتے ہوئے، دائرے قانون میں رہتے ہوئے اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے، اور اللہ کی ذات پر ہم کو کامل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہم کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس گھرے میں شرکت کی، اور اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، ان بزرگوں کی دعائیں کہ آج کا دھرنا کامیاب ہوا۔ آنے والے کل میں بھی جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا آپ اور ہم کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے پرچم تلے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے احتجاج کو کامیاب کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے، اور مودی سرکار کو مجبور کریں گے کہ سیاہ قانون کو واپس لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔